ناظرین اکرام، ینیچری سلطنت عثمانیہ کی پیادہ فوج کے بہترین دستوں کا نام تھا۔ اس فوج کی تشکیل سن 1365 میں سلطان مراد اول کے دور میں ہوئی۔ ینیچری سے پہلے عثمانی فوج وقتی ضرورت کے تحت مختلف ترک قبائل سے اکٹھے کیے گئے افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ ان افراد کو غازی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قبائلی عصبیت کی وجہ سے غازیوں کی وفاداری سلطان سے زیادہ اپنے قبیلے کے سردار سے ہوا کرتی تھی، لہٰذا جو ہی ترکی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی تو ایک ایسی منظم اور باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس ہوئی جو کہ صرف اور صرف سلطان کے وفادار ہوں۔ چونکہ فوج اور شہری انتظامیہ کا انتخاب غیر ترکوں سے کیا جاتا تھا، اس وجہ سے سلطان کا سلطنت پر بہت زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ ینیچری کو سکھایا جاتا تھا کہ ان کی چھاؤنی، ان کا گھر، ان کے ینیچری ساتھی، ان کا خاندان اور سلطان ان کا باپ ہے۔ اس فوج کو تربیت کے دوران بہت سخت محنت اور مشقت سے گزارا جاتا تھا، جس سے جلد ہی وہ جنگجوؤں کی ایسی فوج بن گئی کہ ان وقتوں میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یاد رہے کہ اس فوج کا کام صرف اور صرف جنگ کرنا ہوا کرتا تھا۔ ان کی وفاداری کو سلطان تک محدود رکھنے کے لیے انہیں ریاست کے باقی شہریوں سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، جس کے لیے خصوصی قوانین وضع کیے گئے تھے۔ اپنی ملازمت کے دوران ینیچری کو شادی کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف مونچھیں رکھتے تھے کیونکہ انہیں دیگر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینیچری کے لباس میں چھاؤنی آتا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا تھا۔ یہ فوجی ایک مخصوص وردی پہنتے تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جاتی تھی۔ نظم و ضبط، بہادری، دلیری اور سلطان کی خاطر جان کی بازی لگا دینا ینیچری کا ترہ امتیاز تھا۔ جنگ میں ان فوجی دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کیا کرتا تھا۔ سن 1402 میں امیر تیمور نے عثمانی سلطنت کے ماتحت قبائل کو ساتھ ملا کر جب بایزید اول کو جنگ انقرہ میں شکست دے کر اسے زندہ گرفتار کیا تو یہ تب ہی ممکن ہوا تھا جب ینیچری دستہ ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس بہادر اور طاقتور فوج کی جانثاری کا ذکر ہیرالڈیم کی کتاب امیر تیمور میں یوں درج ہے: بایزید نے 1000 ینیچری اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑی سے تاتاریوں کو مار بھگایا، پھر تیر سنبھالے ہوئے جم کر کھڑا ہو گیا اور تیسرے پہر کے تمام وقت بے جگری سے لڑتا رہا۔ جس طرح واٹرلو کی لڑائی میں جب نپولین کی فوج بھاگ نکلی تو اس کی اولڈ گارڈ بٹالین اس کے ساتھ آخری دم تک لڑتی رہی، اسی طرح بایزید کی اس فوج نے بھی لڑتے لڑتے جان ہار دی۔ ترکوں کی فتوحات میں ینیچری کا بہت زیادہ حصہ ہے، جس میں سن 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ، سن 1514 میں جنگ چالدران میں صفوی ایرانیوں کو شکست دے کر اناطولیہ کے مشرقی حصے پر قبضہ، اور سن 1516 میں دابق نامی لڑائی جس میں عثمانیوں نے مملوکوں سے حلب و دمشق وغیرہ چھین لیے جیسی جنگیں شامل ہیں۔ جنگ میں ینیچری کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں بھی دشمن کے قلعے یا صف بندی میں دراڑ پڑی ہے تو ایک دم سے آگے پہنچ کر حلہ بول دیں۔ ان جنگوں میں ینیچری جنگ کے آخری لمحوں میں وارد ہوتے تھے اور اپنی بے پناہ مہارت اور بہادری سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یورپی بادشاہ ینیچری کو ترکوں کا خفیہ ہتھیار کہتے تھے۔ ان کی بہادری کا سب سے بڑا واقعہ جنگ مہاج بتایا جاتا ہے، جہاں ینیچری نے ہنگری کی سوار فوج کو صرف رائفلوں کی بچھاڑ سے زیر کر لیا تھا۔ اپنے انہی کارناموں کی وجہ سے ینیچری یورپ کے لیے دہشت کی ایک علامت بن چکی تھی۔ ناظرین، اس فوج کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 18ویں صدی کے وسط میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ سلطان سے بے پناہ وفاداری اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت اور نظم و ضبط اور بہادری کی وجہ سے ینیچری سلطان کی فوج میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں سلاطین نے انہیں بہت زیادہ مراعات سے نوازا۔ ینیچری کے کمانڈر، جسے آغا کہا جاتا تھا، وہ شاہی دیوان کا مرتبہ رکھتا تھا اور عہدے کے لحاظ سے صدر اعظم سے نیچے ہوتا تھا، لیکن باقی تمام فوجی افسروں سے اس کا رتبہ بلند ہوتا تھا۔ ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اس لیے انہوں نے کئی مرتبہ بغاوت بھی کی، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے سن 1449 میں کی گئی، جس میں ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ سن 1451 کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و کرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ینیچری کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ سن 1566 میں سلطان سلیم دوم نے ینیچری کو شادیاں کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ 17ویں صدی میں سلطان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پہلے جیسا نظم و ضبط، کڑی تربیت اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔
سلطان 300 سالہ پرانی روایات کو ختم کرنے پر مجبور ہوا، جس کے نتیجے میں ینیچری کے بچوں کو بھی ینیچری میں ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ سن 1683 میں ینیچری کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد ینیچری کی عزت افزائی میں مزید اضافہ ہوا، جس سے ہر مسلم ترک خاندان کی یہ خواہش ہوئی کہ ان کا بیٹا بھی اسی فوج میں بھرتی ہو۔ یوں ترک اشرافیہ نے بھی اپنے بچے ینیچری میں بھرتی کروانا شروع کر دیے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے آخری چوتھائی حصے میں عیسائی آبادی سے ینیچری کی بھرتی ختم کر دی گئی۔ ناظرین، بہت سے مبصرین کے نزدیک جب مسلمانوں اور ینیچری کے بیٹوں کو اس میں بھرتی ہونے کی اجازت دی گئی تو غلامی والا نظم و ضبط اور کٹھن تربیت کا معیار کم ہونے سے ان کا حربی معیار بھی شدید طور پر متاثر ہوا۔ ینیچری نے درباری سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں معاشی اور سماجی بدحالی کے دور میں ینیچری نے بہت زیادہ مراعات حاصل کر لیں، لیکن جہاں ینیچری کے افسران بہت زیادہ امیر ہو گئے، وہاں نچلے درجے کے فوجیوں کو بسا اوقات تنخواہ تک نہ ملتی تھی، اور یوں ینیچری کے نچلی سطح کے لوگوں نے دستکاریوں اور تجارت کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ینیچری کے تعلقات شہری آبادی سے ہوئے اور ان کی سلطان سے وفاداری میں پہلے جیسی گرم جوشی نہ رہی۔ یہ فوج جو کبھی سلطنت عثمانیہ کی محافظ تھی، 18ویں صدی تک اپنا نظم و ضبط کھو کر اور شہری زندگی کے عادی ہو کر اپنی افادیت کھو چکے تھے۔ وہ تاجر اور جاگیردار بننے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے۔ ان کی کارروائیوں کا محور محاذ جنگ کے بجائے ملک کے اندر اقتدار کی جنگ بن گئی۔ مذہبی حلقوں میں تعلق رکھنے والے ینیچری افسران نے اتنا اثر و رسوخ حاصل کر لیا کہ وہ کسی بھی برادری یا صدر اعظم کو برخاست کروا سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے سلطان تک کو بدلنے کی بھی قوت حاصل کر لی۔ ینیچری میں بڑھتی کرپشن عثمانی سلطنت کی عسکری قوت کو کم کرنے اور بیرونی حملوں کا باعث بنا۔ جب سلطان عثمان دوم نے اصلاحات کرنا چاہیں تو ینیچری نے اسے قتل کر دیا۔ سن 1683 میں ویانا کے دوسرے محاصرے میں ناکامی کے بعد ینیچری نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدامات کی مخالفت کی۔ جنگ زنتا میں ترکوں کو شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ترکوں کو 16 جنوری سن 1699 میں صلح نامہ قبول کرنا پڑا۔ یوں وسطی یورپ کا کثیر حصہ ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس کا الزام بھی ینیچری کو دیا گیا۔ ترکوں کی سمٹتی سلطنت اور عسکری کمزوری سے نپٹنے کے لیے سلطان سلیم سوم نے نظام جدت کے تحت جدید یورپی اسلحے اور جنگی طریقوں کے مطابق نئی فوج تشکیل دینا چاہی، لیکن ینیچری اپنی معاشی اور عسکری قوت کی وجہ سے تمام نئی اصلاحات کی مخالفت کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ جب انہیں یورپی طرز کی فوجی وردی پہننے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے حکم ماننے کے بجائے بغاوت کر دی۔ ینیچری فوج نے شیخ الاسلام عطا اللہ افندی سے فتویٰ دلایا، جس کے مطابق یورپی طرز پر فوجوں کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا گیا۔ جدید فوجی وردیوں کو عیسائیوں سے مشابہ اور اس کی استعمال کی سنگین مخالفت کی کہ کافروں کے اسلحے استعمال کرنا گناہ ہے۔ سلیم پر الزام لگایا گیا کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ عطا اللہ افندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق ہی نہیں۔ چنانچہ سن 1807 میں سلیم کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، ینیچری نے سلیم کے بعد اس کے بھائی مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن سلیم کے ساتھیوں نے شدید جدوجہد کے بعد مصطفیٰ کو ہٹا کر سلیم کے بھتیجے محمود دوم کو سن 1808 میں تخت نشین کروا دیا۔ سلطان محمود ثانی اپنے چچا کی طرح ترک افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا تھا، جبکہ ینیچری جدیدیت کے ہر اقدامات کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ سلطان خاموشی سے تبدیلی کی قوتوں کو ساتھ ملاتا رہا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ینیچری سے نپٹ سکتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ فوج مشتعل ہو کر بغاوت کریں۔ اس کے لیے سلطان محمود نے اپنے متعلق ایک فتویٰ مشہور کروایا کہ اس نے اپنے چچا کی طرح یورپی انداز میں فوج تشکیل دی ہے، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور اس کے فوجی پگڑی کے بجائے ٹوپی پہنتے تھے۔ فوج تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے استنبول میں بغاوت کر دی، لیکن اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف تھی۔ سلطان کے گھڑ سوار دستے خفیہ طور پر ان کی چھاؤنیوں میں جا پہنچے اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 6000 ینیچری فوجی مارے گئے، کچھ جلا وطن ہوئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ اگلے 2 سال کے اندر اندر ملک بھر سے ینیچری افواج کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ سلطان نے بختاشی سلسلہ پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی۔ ینیچری فوج کے اس خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو سے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.